بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شاہر وقار یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا میزبان. آج ہمارے ساتھ آن لائن اویلیبل ہیں رؤف علی جان صاحب. سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. رؤف علی جان صاحب اس وقت حبیب بینک لمیٹڈ کے ساتھ ہیڈ ٹرانسفارمیشن اور انٹرنل آڈٹ کو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ آپ ACCA بھی ہیں اور MBA آپ نے کیا ہوا ہے شولٹس اسکول آف بزنس سے, یارک یونیورسٹی ٹورانٹو کینیڈا. اگین ویلکم یو یورپ صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کے لیے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم شارق صاحب, بہت شکریہ فار انوائٹنگ می. Your topic was very nice, so I thought that I should share some insights which I have based on my job experience. ٹھیک ہے رؤف صاحب, ڈیجیٹلائزیشن آج کل یہ بہت ہی برننگ قسم کا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ایک عام آدمی میرے جیسا لیمین جو ہے اس کو صرف ڈیجیٹلائزیشن کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم نے سوشل میڈیا چلا لیا, یوٹیوب پہ فلمیں دیکھ لی, نیٹ فلکس دیکھ لیا, واٹس ایپ پہ شیئرنگ کری, دس از اے ڈیجیٹلائزیشن. واٹ از ڈیجیٹلائزیشن؟ ذرا اس پہ چاہوں گا کہ دیکھیں, ڈیجیٹلائزیشن کی 2-3 ڈیفینیشنز ہیں which are very common. ایک تو صرف آٹومیٹنگ یور سسٹمز از ڈیجیٹلائزیشن. ایک ہم جو سوشل میڈیا میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از آلسو ڈیجیٹلائزیشن بٹ ناٹ ایٹ دا کارپوریٹ لیول. جو ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں دس از پارٹ آف دا ڈیجیٹلائزیشن وچ ہیپنڈ اوور لاسٹ فیو ڈیکیڈس. جب لیٹ 90s کی آپ بات کریں گے تو آپ کو اس طرح کی کوئی پریکٹیکل آپشن نہیں ملتا تھا کہ آپ آن لائن اس طریقے سے اس فریکوینسی سے میٹنگس کر سکیں. ویڈیو کانفرنسنگ بیکیم ویری ایزی ان لاسٹ 10 ایئرس. جب ہم نے آفیسز کے لیے کارپوریٹ آفیسز میں ان مائی لاسٹ جاب جب ہم in my last 2 jobs in Canada ہم لوگ بہت frequently work from home کرتے تھے. It was part of our routine کہ ہم instead of going to office or work from home کر رہے ہیں تو you use your cell phones or you use your Zoom اور WebEx اور اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں, نیٹ میٹنگس تھا ہمارے پاس, وہ ہم یوز کرتے تھے. تو دس از ڈیجیٹلائزیشن. لیکن اگر آپ ٹپیکل کارپوریٹ ورلڈ سے بات کریں تو ہوا کیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ بائنری نمبرز میں چلی گئی ہے. ہر چیز جو ہے یو ریممبر کہ 15-20 سال پہلے 25 سال پہلے جب ون لنک آیا تھا تو ہم نے شیئرنگ آف انفارمیشن کی بات کی تھی بینکنگ سیکٹر میں, جس کے بعد سے ساری چیزیں سارے بینکس نے اپنا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا تھا. دیٹ واز دا اسٹارٹنگ آف ڈیجیٹلائزیشن. اس سے پہلے بھی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی تھی. ابھی جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, آپ بلاک چین کا نام سنتے ہیں, آپ انٹرنیٹ آف تھنگس کا نام سنتے ہیں, روبوٹکس پروسیس آٹومیشن کی بات سنتے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کو نئی ٹرم نہیں ہے کارپوریٹ ورلڈ کے لیے. جب مائکروسافٹ ایکسل آیا تھا, آئی ریممبر پیپل ہیو اسٹارٹیڈ چیلنجنگ مائکروسافٹ ایکسل. انہوں نے کہا کہ ہماری تو جاب چلی جائیں گی, یہ تو ایک جو ہم پورا دن لگاتے ہیں سم کا فنکشن رن پورا ورک شیٹ کو ایڈ کرنے میں, تو ایک سم کے فنکشن سے کر دے گا. تو پیپل اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ یہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے, اینڈ دیر واز ریزسٹنس ان اڈاپٹنگ اٹ. Similar things are coming in this day and age as well. جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں بہت سمپل ہے چیزیں. سیپ آیا, ERP آیا, اوریکل فائنینشیلز آیا, ڈیجیٹلائزیشن چل رہی تھی. بٹ ناؤ دا تھنگز ہیو چینجڈ. اب آپ بگ ڈیٹا انالیٹکس کی بات کرتے ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. ابھی میں ایک ریسنٹلی بک پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہیوسٹن راکٹس کی. ہیوسٹن راکٹس جو ہے کوئی باسکٹ بال ٹیم ہے. ابھی ٹورانٹو ریپٹرز اس سال NBA نیشنل باسکٹ بال ایسوسیشن کا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے جس میں US اور کینیڈا کی تقریباً 30 ٹیمز حصہ لیتی ہیں, اس میں ٹورانٹو ریپٹرز نے گیم جیتا. تو دے ڈو دا ڈیٹا انالیٹکس کہ کہاں سے ہمیں بال تھرو کرنی چاہیے, کہاں سے زیادہ چانسز ہیں ہمارے ون ہونے کے. دے آئیڈینٹیفائی کہ کون سے پلیئر کی ڈیفینس کتنی اسٹرانگ ہے, ہمیں اس کو یہاں سے نہیں یہاں سے ٹیکل کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن میں چلی گئی ہیں. سمپل ٹرمز میں آپ ڈیجیٹلائزیشن دیکھتے ہیں آرکائیونگ آف ریکارڈس کی بیسس پہ, کہ آپ سمپل ریکارڈس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس نادرا از اے ویری گڈ ایگزامپل. ویری فیو آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ہیو اے سسٹم لائک نادرا وچ وی ہیو. بایو میٹرک ویریفیکیشن آپ دیکھ لیں, آپ سم لینے جائیں, آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں, آپ کے پاس ڈیجیٹلائزیشن ہے. سو دس از آل ڈیجیٹلائزیشن. ہمیں صرف اس ڈیجیٹلائزیشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے ٹو دا رائٹ لیول, کیونکہ ہمارے ماسز جو ہیں وہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں. ہمارے پاس رورل ایریا ماسز ہمارے رورل ایریاز میں رہتے ہیں. اربن ایریاز میں بھی صرف بڑے شہروں میں ہمارے پاس اچھا ایکو سسٹم ہے ڈیجیٹلائزیشن کا. سو لانگ اسٹوری شارٹ, ڈیجیٹلائزیشن encompasses everything where you can automate things, where you can
take things to the next level جہاں پہ آپ آرگنائزیشن کو ویلیو ایڈیشن پرووائڈ کر سکیں کسٹمر سینٹرک لیول پہ based on data, based on new technology, based on digitalized world. اچھا دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ جو ویسٹ میں بھی جو ہے ہم کو اپنی امپلائمنٹ تھریٹس آئے, تو ہمارے یہاں جو ہے اگر آپ ایز فار ایز کنسرن اکنامک سروے آف پاکستان کے جو ہمارے یہاں جو لٹریسی ریشیو ہے وہ 55% ڈکلیئر کیا جاتا ہے, لیکن وہ اس میں وہ لوگ ہیں جو دستخط کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب بھی نہیں جانتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تھریٹ ہے ہمارے یہاں ہماری جیسی انوائرمنٹ میں, پاکستان کی انوائرمنٹ میں, اور امپلائمنٹ تھریٹ کیا آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کتنی افیکٹو ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے کہ اگر آپ ای کامرس کی بھی بات کر لیں تو ہمارے آن لائن شاپنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید اتنا سکسیزفل نہیں ہو سکا, باوجود یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے, کوشش کی گئی, لیکن ہمارے یہاں لوگ فیل ان ٹچ اور اسپیشلی ریلیشن شپ مینجمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا پسند کرتے ہیں کہ ہاں جی اس فلاں دکاندار ہے میں نے وہیں سے سودا لینا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ آگے چل کے یہ کانسیپٹ جو ہے, اور اسپیشلی ان دس پینڈیمک ٹائم, یہ آگے جا کے سکسیزفل ہوگا؟ دیکھیں اس کی میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے نادرا کے تھرو ڈیجیٹلائزیشن امپلیمنٹ کرا دی. ابھی جو احساس پروگرام آیا ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اچھا ہے غلط ہے صحیح ہے نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے نادرا والا تو آپ گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لے سکتے. دس از دا ڈیجیٹلائزیشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو ڈیجیٹلائزیشن ہمارے پاس ہو رہی ہے. جاب تھریٹس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جاب تھریٹس ہمیشہ رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں 20 سال پہلے وی سی آرس کی اتنی دکانیں ہوتی تھیں, ہم رینٹ پہ جا کے لے کر آتے تھے. اف یو ہیو ٹو واچ اینی مووی, وہ کہاں چلی گئیں ساری کی ساری شاپس. ہمارے پاس پہلے گلی کے کونے پہ اتنی ٹیکسیز کھڑی ہوتی تھیں. آئی لیو ان اے نیبرہڈ جہاں پہ ایک شاپنگ مال بہت مشہور شاپنگ ایریا ہے, تو وہاں پہ اتنی ٹیکسیز ہوتی تھیں, لیکن وہ اب ٹیکسیز نظر نہیں آتی. رکشے والے ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ٹیکسی والے لوگ تھے وہ شاید اوبر پہ کریم پہ شفٹ ہو چکے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ اگر آپ نے, جس کو ہم ڈائناسور ورلڈ بھی کہتے ہیں, کہ اف یو ڈونٹ چینج یو ول وائپ آؤٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سب لوگوں نے جب موبائل فون یوز کرنا شروع کیا تو نوکیا واز دا فرسٹ ون جو ہم نے یوز کیا. پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلیک بیری, ہر کارپوریٹ آفس میں بلیک بیری چھا گیا تھا. اس وقت سیمسنگ اور ایپل شاید اتنے کامن نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نوکیا اور بلیک بیری دونوں غائب ہو گئے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ they were unable to adapt to the changes. تو ہمیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں, اور بیکاز آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جو ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی جو آڈینس ہوگی دیٹ ول بی لٹریٹ پیپل, پروفیشنلز ہوں گے, تو ان کو شاید پریشان ہونے کے بجائے اس میں اپرچونٹی دیکھنی چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنا اسکل سیٹ بہتر کر سکتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اس کے اندر. دیکھیں جتنے بھی کوالیفیکیشنز ہیں, اے سی سی اے, سی اے, آئی سی ایم اے, ایم بی اے, یا جتنی بھی پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں اور جتنی بھی اکیڈمک کوالیفیکیشنز ہیں, یہ ساری کی ساری وی گیٹ اٹ تھرو اے لاٹ آف ہارڈ ورک. لیکن ایسا نہیں ہے, جس طریقے سے جس تیزی سے چینجز آ رہی ہیں اکانومی کے اندر, یو ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو نیو تھنگس, اور دس از دا ورلڈ وچ وی ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے یہ ہونی ہی ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے اگر یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے, ٹیکسی والا آپ سے 1000 روپے مانگتا ہے, اور اوبر والا یا کریم والا آپ سے 600 روپے, اور پھر یہ ڈسکاؤنٹ اور وہ ڈسکاؤنٹ, اس کے بعد آپ کو شاید 400 روپے 450 روپے کا پڑے گا. وائی وڈ یو گو دیئر؟ آپ کو ایکسپینسو پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے ماڈل, والمارٹ کا ماڈل دیکھ لیں, اس سے بڑا بریک اینڈ موٹر سسٹم نہیں ہے دنیا میں. دے آر اسپینڈنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی ان ٹو دا ڈیجیٹلائزیشن. ان کو پتا ای کامرس از دا ورلڈ. ابھی لاسٹ ویک ایک میں ویبینار سن رہا تھا جس میں دراز ڈاٹ پی کے کنٹری مینیجر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, 11/11 ان کا ڈے ہوتا ہے پاکستان میں, جس میں بہت ہیوج ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, اینڈ دے فورس ایوری ون ٹو گو اینڈ بائی انٹو دیٹ. جیسے امیزون کا پرائم ڈے ہوتا ہے ورلڈ وائڈ. تو اس نے کہا کہ ہم نے اتنی مارکیٹنگ کی, اتنا پیسہ لگایا, اور اس دن جو ہے 11/11 میں ہماری بہت اچھی سیل ہوئی, اور لاٹ آف ڈاؤن لوڈس ہیپن آن دیٹ ڈے. لیکن 23 مارچ 2020 کو جب پینڈیمک کی سچویشن کے بعد پتہ چل گیا کہ ہاں یہ آنے والا ہے, تو اس ایک ہفتے میں ہماری زیادہ ایپس ڈاؤن لوڈ ہو گئی. تو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, پیپل ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. اور جہاں تک بات ہے جو آپ لٹریسی کی اور الٹریسی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں جن لوگوں کو دستخط کرنا آتا ہے, لاٹ آف پاکستانیز ریڈ اردو ویری ایزیلی.
پاکستان میں اردو کی ریڈنگ ہیبٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کریم کی ایپ دیکھ لیں, آپ بائیکیا کی ایپ دیکھ لیں, دے آر آل اویلیبل ان اردو. سم ٹائمز اٹ لک فنی ٹو اس کہ ہاں ہم جب دیکھتے ہیں میسج وصول کر لیا, وہ آپ کو شاید مشکل ہوتی ہے, لیکن جو اس کا یوزر ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے. آپ ایزی پیسہ کی ایپ دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری ایپس اردو میں موجود ہیں اور پیپل آر یوزنگ اٹ. آپ سرپرائز ہو جائیں گے جب آپ نمبرز دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ موبائل یوزر ہے, اسمارٹ فون یوزر ہے. اگر میں اسکرین شیئر کر سکوں تو میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں which I can share with you. Definitely. Is which I got from some of the websites. Hootsuite کے نام سے ویب سائٹ ہے. They do some research اور جنوری 2019 کا ڈیٹا ہے. اس وقت ہماری پاپولیشن 202 ملین تھی, جو کہ تقریباً اب 218 ملین کا نیکسٹ اپ ڈیٹا ہے جنوری 2020 میں. اور یہ موبائل سبسکرپشن ہے. تو یو کین سے کہ ہمارے پاس 76% پاپولیشن کے پاس موبائل ہے. اس کے بعد اگر آپ انٹرنیٹ یوزرز دیکھیں گے تو آپ کو 44 ملین وچ از 22% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آپ کا موبائل یوزرز ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ہمارے پاس 18+ پاپولیشن کتنی ہے, وہ تقریباً 55% ہمارے پاس 80+ پاپولیشن ہے, 18+ پاپولیشن ہے. تو وی ہیو اے لاٹ آف یوزرز. اگر آپ اس میں سے دیکھیں 100 ملین میں سے 45 ملین ہمارے پاس یہ یوزرز موجود ہیں انٹرنیٹ یوزرز کے. پھر یہ ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز وچ از 37 ملین. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نمبر ہے. اسی طریقے سے جو براڈ بینڈ کا ڈیٹا ہے نا ہمارے پاس بہت اسٹرانگ نمبر ہے جو براڈ بینڈ یوزرز ہیں. اینڈ اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آل آف دوز براڈ بینڈ یوزرز وڈ بی ان اربن ایریاز, تو یو کین امیجن کہ ہمارے پاس جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کی گروتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس یوزرز موبائل کے بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اور ہمیں اسی کو صرف اڈاپٹ کرنا ہے, کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں, تو دراز.pk کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, آپ نے اوبر دیکھی, کریم دیکھی, بائیکیا پہ بہت زیادہ یوزیج ہو رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک نیا ٹرینڈ بھی شروع ہوا ہے ای کامرس کا. فیس بک پہ لوگ جا کے لائیو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, دے آر سیلنگ تھنگس. اٹ از اے SME سیکٹر, ابھی تک انفارمل طریقے سے ہو رہا ہے, لیکن a lot of things are being sold. پھر اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹس آ رہی ہیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان, تو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیٹا پوائنٹ ایز ویل. لیٹ می جسٹ شیئر اٹ ود یو. اس میں اگر آپ دیکھیں گے زمین.com, روزی.pk, بائیکیا, انوویٹ, فنجا, سستا ٹکٹ, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ انہوں نے 29 ملین $US ریز کیے ہیں زمین.com نے, اور یہ سپٹمبر 2019 تک کی اپڈیٹڈ ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے سوائیول نے بھی کچھ کیا ہے پیسہ ریز. تو اگر آپ دیکھیں ایئر لفٹ 14 ملین ڈالر, $10 ملین تقریباً ہمارے 1.5 ارب روپے بنتے ہیں پاکستان. تو یو کین امیجن کہ اگر ایک چھوٹی سی کمپنی ایئر لفٹ جس کی صرف کراچی اور لاہور میں آپریشنز ہیں, وہ $1.5 ارب انویسٹر سے نکلوا سکتی ہے, تو دیر از اے ہیوج انویسٹمنٹ وچ دیر از اے ہیوج پوٹینشیل فار انویسٹمنٹس ان ڈیجیٹلائزیشن, جو کہ ایک ہماری نیڈ کو ایڈریس کر سکتی ہے. تو ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے ضرورت, یا ہم شاید ہمیں مشکل ہوگی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں, سستا ٹکٹ, یہ چیپو ایئر, ایکسپیڈیا اور یہ booking.com, اس طرح کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں آل اوور دا ورلڈ, سستا ٹکٹ نے صرف اس کے لیے پیسہ ریز کیا ہوا ہے, اینڈ ہنڈریڈس آف کروڑز انہوں نے ریز کیے ہوئے. تو اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ پیسہ ریز کر بھی رہی ہیں, اینڈ دیر از اے نیڈ, اور یہ ڈیجیٹلائز کر بھی دیں گے. تو صرف ای کامرس کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر آپ فن ٹیکس میں جائیں گے, دیر از اے ہیوج انویسٹمنٹ گوئنگ آن دیئر ایز ویل. تو میرا خیال ہے اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, پوٹینشیل از دیئر, وی جسٹ ہیو ٹو ٹارگیٹ دیٹ پوٹینشیل ان دا رائٹ انوائرمنٹ. ہمیں شاید ڈیجیٹلائزیشن کے ایکو سسٹم پہ تھوڑا سا زیادہ کام کرنا پڑے گا, جو کہ ابھی نہیں ہے شاید پاکستان میں, جس کی آپ نے بات بھی کی کہ شاید ہمارے پاس جو رورل ایریاز ہیں ان میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو دوز ریسورسز اویلیبل دیئر. اوور ٹو یو. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ فار دا ایکسپلینیشن. یہ اب میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیونکہ سارے اکاؤنٹنگ پروفیشن کے ہیں, تو جو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹس اینڈ فائنینس کے پروفیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ تو انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو گئی. اب اکاؤنٹس فائنینس کے پروفیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے اوبر یا کریم کا اگر ہم ماڈل دیکھ رہے ہیں, یا بائیکیا کا ماڈل دیکھ رہے ہیں, تو وہاں جو ہے وہ فکس ایسٹ والی چیز جو ہے وہ کم تر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہاں تو آپ نے گاڑی جو ہے وہ بندے کی ہے, وہ خود ہی لے کے جا رہا ہے, اور آپ نے اس میں پیسہ رینٹ آؤٹ کیا, تو فکس ایسٹ رجسٹر ختم ہو گیا. آڈٹ کے بہت سارے فنکشن جو ہے شاید وہ ایلیمنیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہاں کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے, آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے, اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمارے پروفیشن کو کہاں دیکھتے ہیں ان دس انوائرمنٹ, ان دس ڈیجیٹلائزیشن انوائرمنٹ؟
دیکھیں اس کے میں دو بریک اپس کرتا ہوں. جب ہم اکاؤنٹنگ اینڈ پروفیشن کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کچھ ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اکاؤنٹنٹس کام کرتے ہیں. فائنینس میں ہماری میجورٹی آف آر پیپل ورک ان فائنینس. اس کے علاوہ انٹرنل آڈٹ ہے, ایکسٹرنل آڈٹ ہے, وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹریجری میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ کمپلائنس میں ہوتے ہیں, کچھ رسک میں ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے فنکشنز چینج تو ہونے ہی ہیں, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. جس طریقے سے پینڈیمک نے پش کیا ہے, ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا امنگ دا ٹاپ بینکس آف دا ورلڈ, اس میں ان لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم 30-40% پہ کام کر رہے تھے یا 20-30% پہ کام کر رہے تھے ورک فرام ہوم انوائرمنٹ میں, بٹ ناؤ وی آر ورکنگ ایٹ 90% آف ورک فرام ہوم انوائرمنٹ. صرف ہمارا برانچ پہ ایک بندہ جاتا ہے جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل کہ ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ دی ایپ اینڈ ہاؤ ٹو ڈو دیز ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ بندے جا ہی نہیں رہے ہیں. 10% پاپولیشن ان کی ورک فرام آفس کر رہی ہے. تو یو کین امیجن کہ کس لیول پہ وہ لوگ آپریٹ کریں گے. ورک فرام ہوم انوائرمنٹ میں کام کرنا ظاہر ہے ابھی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہے. جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا بیفور دس کال کہ دیر از نو ٹائم لمٹ ناؤ. پہلے ہم 9 سے اگر 6 یا 9 سے 9 کام کرتے تھے تو 9 بجے فل اسٹاپ ہو جاتا تھا. سنڈے سیٹرڈے چھٹی ہوتی تھی تو چلو ایک دن چھٹی مل جاتی تھی. ونس یو آر ناٹ ان دی آفس پیپل وڈ فیل کہ ہاں یار آئی شوڈ ناٹ بادر یو, بٹ گوئنگ فارورڈ دس ماڈل ول چینج. تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کرنا پڑے گا کس طریقے سے چیزیں ہوں گی. ورک فرام ہوم از دا ایزی فکس, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں سوچیں گے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے, فائنینس کا کام آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گا. رائٹ ناؤ وی آر ورکنگ ایز اے رپورٹنگ فنکشن. فائنینس فنکشن میں آپ کو بزنس پارٹنر, بہت ساری ملٹی نیشنل میں جو کانسیپٹ ہے بزنس پارٹنرشپ کا, اس میں ہمیں ان کو جا کے بتانا پڑے گا اس طریقے سے اگر آپ پروڈکٹ لانچ کریں گے, دیز آر دا فیچرز وچ یو ول برنگ اٹ ان. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے ہمیں جو ڈفرینٹ سچویشنز میں کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. جیسے ہماری جو ای کیو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کی طرف جائیں, سچویشن ہینڈلنگ کی طرف جائیں, نیگوسیشن اسکلز ہماری بہت اسٹرانگ ہوں کیونکہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں میں کام کرنا پڑے گا. پھر ایک اڈاپشن جو ہے نا, چیزوں کو اڈاپٹ کرنا, شاید اوور دا پیریڈ ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگ جن کو 10 سال ہو گئے ہیں کوالیفیکیشن لیے ہوئے, وی گیٹ یوز ٹو آف تھنگس. ہم اپنے ایسوسیٹس کو بول دیتے ہیں یار یہ چیز کر کے لا دو, یہ چیز کر کے لا دو. دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کبھی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ایک ٹیم کا کام نہیں ہوتا. اٹ کمز فرام دا ٹاپ, سی او لیول پہ, سی او ای لیول پہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, دین اٹ کمز ڈاؤن, ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے ہر جگہ پہ. اور اس میں پھر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اگر آپ کے پاس ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایز این اکاؤنٹنٹ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے جس میں ہمیں چیزیں اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے, جس میں ہمیں اپنی اسکل سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. جو آئی ایف آر ایس کی اسکل سیٹ, جو آڈیٹنگ کی اسکل سیٹ ہم نے ایکوائر کی تھی, دیٹ از انگرینڈ ان ٹو اس. یہ ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں ان چیزوں کو. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہ کریں, ان نئے طریقوں کو اڈاپٹ نہ کریں. کس طریقے سے لین اسٹرکچر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, کس طریقے سے. I'll just share an example with you. جب میں پاکستان چھوڑ کے گیا تو I used to work in one of the big four accounting firms. ہم ہمیشہ سارا کام اپنے پاس کرتے تھے. When I moved to Bahamas and then to Canada, ہم لوگوں کو کمپلسری تھا کہ ہم نے اپنا کام آؤٹ سورس کرنا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کو جہاں پہ شاید اکاؤنٹنٹس آر اویلیبل ان لارج, اور وہاں پہ شاید ہمیں اچھی ریسورسز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے مل جاتے ہیں, اور شاید ہمیں ایفیشینسی بھی آتی ہے, اس میں کاسٹ سیونگ بھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے اوپر فورس تھا ہمارے پاس کہ ہمیں یہ ڈیجیٹلائز کر کے ان کو ساری چیزیں بھیجنی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کرتے کیا تھے, اف آئی ایم ان بہامس یا ٹورانٹو میں 9 گھنٹے کا ٹائمنگ ڈفرینس ہوتا ہے اور ڈے لائٹ سیونگ میں 10 گھنٹے کا ٹائمنگ ڈفرینس ہوتا ہے. تو وی یوز ٹو ورک فرام 9 AM to 6 PM, اور پھر 6 بجے ہم اپنا کام آؤٹ سورس کر کے چلے جاتے تھے سم ون ان فلپین یا پھر دبئی یا پھر انڈیا میں. اور پھر جب ہم صبح اگلے دن آتے تھے تو ہماری پھر وہ کال اٹینڈ کرتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ وی آر لیونگ, ہمیں آدھے گھنٹے کی بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں ہم نے کی ہیں, اور پھر جو کام ہم رات میں نہیں کرتے تھے دے یوز ٹو ڈو دیٹ ورک. تو وہ اتنا ایفیشینٹ ماڈل تھا کہ ہم ایک دن میں 2 دن کا کام کر لیتے تھے. پورا دن ہم کام کرتے تھے, پھر ان کو کہتے تھے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے کر دینا, اور پھر جب ہم صبح آتے تھے وہ چیزیں اس طریقے سے ہوئی بھی ہوتی. تو دین وی یوز ٹو ڈو مور ورک. تو وہ اڈاپٹیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں کرنی پڑے گی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. ٹیک سے بھی ہمیں ہونا پڑے گا. accountants are very reluctant to adopt new technologies. ہمیں خود جا کے نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, نئے سسٹمز کو سمجھنا پڑے گا. we'll have to come out of the mindset کہ ERP SAP ہم نے امپلیمنٹ کر لیا جو کہ رپورٹنگ کر رہا ہے تو وہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں, we'll have to find out new data points جس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا.
بہت زیادہ ڈیٹا فوکسڈ ہو کے ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں EQ اپنا انہینس کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی جو اسکلز ہیں سافٹ اسکلز اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, جو بزنس پارٹنرشپ کا جو ماڈل ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دس از ویری امپورٹنٹ. ایک پوائنٹ جس طرح بھی مجھے خیال ہے, جیسے ابھی سلیم صوفی صاحب کا یقیناً نام سنا ہوگا, جو USA سے CFO ٹریننگ کے پروگرام وغیرہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ ایک پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ ان دس پینڈیمک ٹائم جو ہے وہ آپ کی جو پرانی اسکلس کیا آپ کیا کر رہے تھے وہ بھول جائیں. Now you have to adopt new skills. تو آپ کی بات کے جو کنٹریری میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ آپ پاس میں آپ کیا کرتے چلے جائیں, وہ آپ کا 20-25 سال کا واٹ ایور یور ایکسپوجر, آپ اس کو ریڈیفائن کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیرو ہو گیا بالکل, یا ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اڈیپٹیبلٹی لانی ہے؟ دیکھیں زیرو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. اف یو آر ورکنگ وتھ سم تھنگ, آپ جتنی بھی لیڈرشپ کی بکس پڑھ لیں, جتنی بھی آپ کارپوریٹ ورلڈ کی بکس دیکھ لیں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ نے جو چیز اڈاپٹ کر لی وہ آپ کے پاس انگرینڈ ہو چکی ہے. اگر آپ اسٹیو جابس کی وہ جو اسپیچ ہے فیمس, لنکنگ دا ڈاٹس, کنیکٹنگ دا ڈاٹس والی, اس کو بھی آپ دیکھیں, جو چیز آپ نے کر لی وہ آپ کے پاس انگرینڈ ہے. بٹ یو ہیو ٹو موو آن. دیکھیں یہ تو ہمارا کمفرٹ زون ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اکاؤنٹنگ کی کوئی بھی چیز مجھے دے دیں گے, میں آپ کو دیکھ کے سمجھ کے بتا دوں گا یہ ایسے ہوگی. ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر میں کام کر لوں گا. ابھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پروجیکشنز بنا لیں ان حالات میں, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می. اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 2 ملین ریکارڈس کو میرے لیے کمپائل کر کے لے آئیں, ایکسل میں تو لمٹ ہی ختم ہو جاتی ہے 1 ملین کے بعد. آپ دیکھیں گے اپنے پاس IT والا بندہ کہاں پہ, وہ مجھے رن کر کے دے گا یہ چیزیں. وائی ڈونٹ وی جسٹ لرن دیز اسکلز. اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از اے نیو ماڈل ٹو امپلیمنٹ تھنگس. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ہسٹوریکل بیسس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ہسٹوریکل بیسس پہ آڈٹ کرتے ہیں, کمپلائنس میں, رسک میں, وی آر آل ان دا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس, بٹ ویل ہیو ٹو بیکم اے بزنس پارٹنر. ہمیں فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو اسکلز ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم میچیور ہوتے ہیں, جیسے جیسے گرو ہوتے ہیں, ویسے ویسے ہماری اسکل سیٹ چینج ہو جاتا ہے. شاید ہمارا ٹیکنیکل اسکلز بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہے ان دا بگننگ ایئرز آفٹر کوالیفیکیشن, اینڈ آفٹر دیٹ وی موو آن ٹو دا سافٹ ویئر اسکلز. لیکن ہمیں شاید اپنی سافٹ ویئر اسکلس کو اڈاپٹ کر کے دوسری چیزوں کے ساتھ لنک کر کے آرگنائزیشن اور جو انڈسٹری کے نارمس ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا. اچھا, آپ ماشاء اللہ ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دس جو یہ نیا ایرا, پوسٹ کووڈ ایرا اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے, کیا ہمیں اپنے کریکولم کو بھی کچھ اس میں فنٹیک کو استعمال کرنا ہوگا, یا کچھ ریوائز کرنا ہوگا, اس کے اکارڈنگلی ہمیں اس کو ریڈیفائن کرنا ہوگا اپنے کریکولم کو؟ دیکھیں کریکولم تو میرا خیال ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ریڈیفائن ہونے ہی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کتنی تیزی سے آتے ہیں ہمارے پاس. IFRS 9 بہت ٹائم سے ہم ڈیفر کیے جا رہے ہیں پاکستان میں, بٹ اٹ از ون آف دا بگیسٹ اسٹینڈرڈ وچ ہیز کم. لیزز ہم پہلے ہمیشہ سے کرتے ہیں, ہمارے نئے اسٹینڈرڈ آ گیا, ریونیو کا آ گیا, تو وی آر اڈاپٹنگ ٹو نیو تھنگس. اکاؤنٹنگ میں تو بہت آسان ہے نا, آپ نے کہا یہ میرے اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے بعد ہم نئے ان اسٹینڈرڈس پہ نئے چلے جائیں گے. بٹ اف یو گو آن, اور اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں اس وقت یوزفل ہیں. I'll give you an example. مجھے یاد ہے جب ہم ICMA کا اور CA کا ایگزام دیتے تھے, تو اس وقت ہمیں جا کے ICMA میں بھی اور CA میں بھی پریزنٹیشن اسکلس کے ٹیسٹ ہوتے تھے ہمارے, اور ہم جا کے وہ دیتے تھے, کیونکہ نیڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز کہ شاید ہمارے بچوں کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں پریزنٹیشن اسکلس, کمپیوٹر اسکلس کی لیکنگ ہے. تو ہمارے پاس کمپیوٹر اسکلس کی لیب ہوتی تھی بوتھ CA اور ICMA دونوں کے اندر. اسی طریقے سے پریزنٹیشن اسکلس کے ٹیسٹ ہوتے تھے, مارکس ہوتے تھے, وچ یو ہیو ٹو کمپلیٹ ایٹ ڈفرنٹ لیولس. اسی طریقے سے اب اگر ہمارے پاس اسکل سیٹ بالکل ڈفرینٹ چاہیے, ڈیٹا انالیٹکس کی بات آپ کرتے ہیں, آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات آپ کرتے ہیں, آپ بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, آپ ایڈوانس اسکلس کی بات کرتے ہیں, جیسے اب مائکروسافٹ ایکسل کے اندر یو کین رائٹ اے کوئری. آپ اپنے بچوں کو ایڈوانس لیول کے مائکروسافٹ ایکسل سکھائیں, ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو پک کرنا ہے. یہ جو ٹیک سیونیس ہے ان کے بارے میں بتائیں ان کو. جب آپ کا لڑکا باہر آئے تو دے شوڈ بی ایبل ٹو اڈاپٹ ٹو تھنگس. میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو ایکسپرٹ بنا دیں, لیکن اس کو کم از کم اتنی نالج تو ہو کہ وہ, جیسے ہم اکنامکس پڑھا کرتے تھے, اب کی دنیا کی کسی باڈی میں آؤٹ سائڈ آف پاکستان اکنامکس نہیں پڑھائی جاتی, انگلش نہیں پڑھائی جاتی, میتھس نہیں پڑھائی جاتی, بٹ وی ور اڈاپٹیبل. ہم نے کہا کہ یہ چیز ہمارا لڑکا جب نکل کے آتا ہے تو اسے یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی. اسی طریقے سے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس ٹیبلو ہے, پاور BI ہے, ہمارے پاس اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ شاید ڈیٹا انالیٹکس کے لیے یوز ہوتے ہیں, یہ سافٹ ویئرز ہیں جن کی بیسس پہ ہم اس طرح کی چیزیں انالیٹکس رن کر سکتے ہیں. تو وی شوڈ ہیو ٹو برنگ دوز تھنگز ان آر کریکولم.
اور دس از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ دس اونلی. ہر 2-3 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو کریکولم ریوائز کرنا ہی پڑتا ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ فیوچر, کیونکہ لڑکا جس کو آج آپ پڑھا رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ جس کو آج آپ پڑھا رہے ہیں, جب وہ 5 سال کے بعد جائے گا مارکیٹ میں, ہی شوڈ بی اڈاپٹیبل ٹو مارکیٹ. اس کو مارکیٹ میں ایکسیپٹینس ملنی چاہیے. تو آپ کو 5 سال کے بعد کی سچویشن سوچنی پڑتی ہے. اف آئی تھنک اباؤٹ 5 years ڈاؤن دا لائن, مجھے لگتا ہے کہ وداؤٹ ڈیجیٹلائزیشن will not be existent. اچھا, اب ایک سوال یہ, جیسے کہ ہم کوالیفائی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ فوکس بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو اپنی سافٹ اسکلز جو ہے انہانس کرنی چاہیے, آپ نے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے, کس طرح بات چیت کرنی ہے. اب جب یہ ایرا آ جاتا ہے ڈیجیٹلائزیشن, آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ, کہ جب یہ ڈیجیٹلائزیشن آ جاتا ہے اس میں اگر میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا, اس میں ڈبل کلک آ گیا, بلو لائن آ گئی, اس کا مطلب ہے آپ تک پہنچ گیا. میں نے پڑھا نہیں ہے تو یہ تو میرا قصور ہے نا, یا اس پہ ایکشن نہیں لیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں اب وہاں؟ تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 1-to-1 بعض اوقات میٹنگ کرنی پڑتی ہے, لو اٹ کے لوگ جو ہے وہ خود جو ہے مسافہ ایک دوسرے سے بات کریں, ملیں فزیکلی جا کے. لیکن جب یہ ڈیجیٹلائزیشن ہوگا, اس میں پینڈیمک میں تو ہم سب جو ہے وہ آئسولیشن میں آئے, گھروں میں بیٹھے, یا اب ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, تو جس کو میں فزیکل ڈسٹینس رہتا ہوں, تو ہمیں اب ان میڈیاز کو زیادہ استعمال کرنا ہوگا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب جب جن لوگوں کی سافٹ اسکل خراب تھی تو ان کا ریئل پوٹینشیل بھی باہر آ جائے گا؟ لیکن یہ تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے, وین یو آر آن دا جاب, اف یو ہیو دا اسکل you will grow. If you don't have that skill, you will struggle, اور پھر آپ کو وہ اسکل اڈاپٹ کرنی ہی پڑے گی, وہ آپ کو اسکل لرن کرنی ہی پڑے گی. دیکھیں, سوشل میڈیا نے کوئی بھی چیز یا پھر ٹیکنالوجی نے کوئی بھی چیز نئی نہیں کی ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے جب آپ کے پاس ای میل آئے, ایکنالج اٹ, آپ اس کو بتا دو کہ ہاں میں اتنے دنوں میں آپ کو بتا دوں گا. جو بزنس کمیونیکیشن کے ایٹیکیٹس ہم پڑھتے تھے اس میں یہی تھا کہ ہاں یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اب ایکنالجمنٹ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈبل کلک اسی وقت پرنٹ ہو جاتا ہے. دیر آر آپشنس کہ آپ اس کو ڈبل کلک نہ دیں, بٹ کیونکہ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یو ول لک ایٹ اٹ اینڈ یو ول ایڈریس دوز تھنگس. لیکن اس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کس چیز کو لے کے چلنا ہے. سافٹ اسکلز میں مان ہی نہیں سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ ایون ٹوڈے although I did my MBA اور میں نے اس میں بہت ساری نئی سافٹ اسکلز لرن بھی کی. I took full courses نیگوسیشن کے اوپر, کس طریقے سے کمیونیکیشن کرنی ہے, کس طریقے سے لیڈرشپ کرنی ہے, everything I got those things. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ I still feel like کہ میں کنٹینیوسلی بک ریڈنگ کرتا رہا ہوں رابن شرما کی لیڈرشپ کے اوپر یا سائمن سینک کی لیڈرشپ کے اوپر, بیکاز آئی ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو دوز تھنگس. سافٹ اسکلز, دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو سافٹ اسکلز. آپ ایک میٹنگ کے اندر بیٹھے ہو, آپ کے پاس 6 لوگ بیٹھے ہیں ایگزیکٹوز, یا پھر جن کو آپ رپورٹ کرتے ہو یا آپ کے باس کے لیول کے. وین یو ول کمیونیکیٹ, آپ کو سمجھنا چاہیے کتنا ٹیکنیکل جواب دینا ہے, کتنا ٹیکنیکل نہیں دینا, کہاں پہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے اور کہاں پہ آپ نے ریزسٹ کرنا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. دیز آر آل دا تھنگس جو کہ ود میچورٹی یو لرن, لیکن دیز آر آل دا تھنگس وچ آر پارٹ آف سافٹ اسکلس. تو سافٹ اسکلس سب کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سافٹ اسکلس شاید ہمیں زیادہ چاہیے. جو میں ای کیو کی آپ سے بات کر رہا تھا کہ کہاں پہ, پہلے تو آپ کے پاس یہ تھا نا یار, آپ نے کہہ دیا اگر منڈے ایوننگ فرائیڈے ایوننگ ہے تو میں منڈے کی صبح دوں گا. شاید اب وہ چیز آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے آپ اتنا ڈائنامک چیزوں کو بنائیں کہ اگر انہوں نے مانگا, انسٹیڈ آف یو گیونگ اٹ ٹو دیم, یو گیو دیم دا ڈیش بورڈ. آپ ان کو ایک ڈیش بورڈ بنا کے دے دیں گے, کلک دا بٹن اینڈ گیٹ دا رپورٹ, وائی ڈو یو نیڈ می. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اڈاپٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا, اور سافٹ اسکلز میرا خیال ہے کہ وی نیڈ اٹ مور اینڈ مور دین ایور. ہاؤ یو سی, سرکاری اداروں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو اکثر یہی چلتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں آج شاید ای میل کا فنکشن بھی پراپرلی یوز نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹیکسٹ کرو یا مجھے فزیکلی لیٹر بھیجو. اب پینڈیمک میں جا کے انہوں نے چیزوں کو زیادہ استعمال کیا, تو ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی بھی ضرورت ہے اپنی گورنمنٹ ورکنگ کو اور بہتر بنانے کے لیے. دیکھیے میں آپ کو شارق آپ کو بتاؤں, جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں نا, دے آر ورکنگ آن اے ڈفرینٹ ماڈل. شاید میں نے کبھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا, اور آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, فنڈنگ کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کس طریقے سے دے ہیو ٹو سرو ارریسپیکٹو. جیسے میرے پاس اگر 100 سے زیادہ کسٹمرز آ جائیں گے تو میں نیکسٹ ڈے کہہ دوں گا کہ نہیں مجھے کال سینٹر میں 5 لوگ اور چاہیے. مجھے نہیں پتا گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں ہاؤ ڈز دیز تھنگز ورک. اف یو ٹاک اباؤٹ کارپوریٹ ورلڈ, تو میرا خیال ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں اڈاپٹیبلٹی بہت زیادہ ہمیں چاہیے. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر
اسٹیٹس کو ہمیں چیلنج کرنا ہی پڑے گا, نئے طریقے سے چیزیں کرنی ہی پڑیں گی. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ابھی فنڈز نہیں ہیں یا ہم یہ چیز اڈاپٹ ابھی نہیں کر رہے ہیں, ہم بعد میں اڈاپٹ کریں گے. بیکاز اف یو آر ناٹ اڈاپٹنگ, آئی ول شیئر, ابھی میں نے نوکیا کی اسٹوری آپ سے شیئر کی. میں جب نوکیا پہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے سی ای او کی ایک بڑی اچھی میگزین کے پوسٹر پہ تصویر تھی, پورے پوسٹر پہ, پورے میگزین کے فرنٹ پیج پہ, اور اس نے لکھا ہوا تھا وی ڈidn't ڈو اینی تھنگ رانگ. نوکیا کا سی ای او کہہ رہا تھا ہم نے کوئی چیز غلط نہیں کی, بٹ اسٹل وی ڈائڈ, پھر بھی ہم ختم ہو گئے. تو آپ یو کین امیجن کہ آپ کوئی چیز غلط نہیں کرو, بٹ اف یو آر سیئنگ کہ میرے پاس اس وقت R&D کے لیے پیسہ نہیں ہے یا اس وقت میں فنڈنگ نہیں کر سکتا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, تو تھنگز ول گو اوے فرام یو. آپ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں دیکھیں, ناہید نے آن لائن چیزیں سیل کرنا شروع کر دی ہیں, آئیڈیاز نے آن لائن چیزیں سیل کرنا شروع کر دی ہیں, چیز اپ نے چیزیں آن لائن سیل کرنا شروع کر دی ہیں. تو تھنگز ول بی ایٹ لیسٹ ان بگر سٹیز they will adopt those things. جی بہت بڑا جو آج کل کا بڑا ہاٹ برننگ ایشو ہے کہ جی اس وقت پاکستان میں 20 ملین جو ہے 2 کروڑ لوگ جو ہیں اسپیشلی یہ کووڈ-19 آنے کے بعد بے روزگار ہو گئے. اور ہمارا جو یعنی جو اس وقت 6.1% تھا 2019 میں انمپلائمنٹ ریشو, پھر وہ IMF نے 2020 کے لیے پریڈکٹ کیا 6.2%, اور جس میں کووڈ کا ایریا شامل نہیں تھا, لیکن کووڈ کے آنے کے بعد جو ہے یہ 2 کروڑ تک چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے جو ہمارا جس کو فتح غربت پاورٹی لائن سے جو نیچے لوگ ہیں, اس کو جو اکنامک سروے آف پاکستان بتاتا ہے کہ 25% لوگ ہیں, میرے خیال سے شاید اس سے زیادہ ہی ہیں, تو وہ 48 ملین بن جاتے ہیں. ان کو بھی 4 کے ایوریج پہ اگر آپ لے جائیں, ایک خاندان کا سربراہ اور باقی 3 اس کی فیملی ممبر, تو 12 ملین یہ بن جاتے ہیں. تو 12 ملین یہ پلس 20 ملین ہے, 32 ملین, 3.25 کروڑ کا تو یہ آ گیا. آپ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے, کیونکہ اس پینڈیمک کے اندر لوگ جو ہیں وہ ضروری اشیاء کی طرف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے سب نے یہ ضرور کہا کہ ہمارا خرچہ کم ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نئے اپورچونیٹیز کیسے کریٹ ہو رہی ہیں؟ یہ جو 2.5-3 کروڑ کا جو چنک کریٹ ہو رہا ہے, اس میں ایسا بھی ہے جو دیہڑی دار طبقہ ہے جو ان اسکلڈ ہے, تو لوگوں کو بیلچا اٹھانے کے علاوہ کوئی کام. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی گئی اور ہے ظاہر ہے اس کے لیے حکومت بھی سوچ رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے نئی اپورچونیٹیز کیا کریٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, آپ نے غور کیا ہوگا سڑکوں پہ کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے فوڈ پانڈا کی شرٹس والے آپ کو بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں, دوائی.pk والے لوگ نظر آتے ہیں, وچ آر ڈلیوری بوائز. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کراچی کی اگر میں بات کروں تو آپ کو سیکنڈ ہینڈ بائک 15 سے 20 ہزار میں بھی مل جاتی ہے. تو دس از اے اسمال انویسٹمنٹ. اگر آپ ڈلیوری کرتے ہیں تو یو کین ارن گڈ منی. بائک کی آپ سرو کریں, آپ فوڈ پانڈا کی ڈلیوری کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایزی فکسز ہیں. لیکن لاک ڈاؤن جب ختم ہوگا تو دیر ول بی اے لاٹ آف تھنگز وچ ول گو بیک ٹو نارمل. جیسے لوگوں نے اگر کپڑے خریدنے ہیں تو آئی فیل انکمفرٹیبل کہ میں جا کے وداؤٹ ٹرائی کیے شوز یا وداؤٹ ٹرائی کیے کپڑے خرید پاؤں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میں اسٹور پہ جاؤں اور میں دیکھوں کہ ہاں یہ شرٹ ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں گھر آؤں اور میں دیکھوں کہ ہاں 10 کلرز آئیڈیاز میں موجود تھے اور آئیڈیاز کے اس اسٹور میں 2 کلرز موجود تھے, تو میں اپنے پاس سے آ کے آن لائن آرڈر کر دوں اینڈ آئی نو دا سائز کہ یہ والا سائز مجھے فٹ آ جائے گا. A lot of things will go back to normal. جس کے بعد, کیونکہ ابھی دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا پچھلے 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے there has been no entertainment activity which I have done with my family. جیسے مووی پہ جانا یا کھانا باہر کھانے جانا یا بچوں کو کسی پارک میں لے کے جانا, تو وہ ایکٹیویٹیز دوبارہ سے واپس آئیں گی. That will become a normal. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جیسے آپ نے کہی, یا پھر جو باقی ڈیلی ویجز والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جیسے ڈومیسٹک ہیلپ, بہت سارے لوگوں نے اوائڈ کر دی ہے ڈومیسٹک ہیلپ جو پہلے ہمارے پاس میٹس وغیرہ کا کانسیپٹ تھا. تو اس کے بعد دوبارہ سے ڈرائیورز آ جائیں گے. ابھی ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو شاید وہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. A lot of those things come back will come back eventually. ابھی لاک ڈاؤن کھلے گا تو جو SME سیکٹر ہے ہمارا, کریانے کی دکان تو ابھی کھلی ہوئی ہے, لیکن اگر موبائل شاپ ہے, الیکٹرک شاپ ہے, پلمبنگ شاپ, وہ شاید دوبارہ کھلے گی. تو لاٹ آف تھنگز ول گو بیک. جو کہ ہمیں ضرورت ہے وہ جا کے ہم وہیں سے سرو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نئی اپرچونیٹیز بھی ہیں. شاید پہلے ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں تھے جو اوبر اور کریم یوز کرتے تھے ایز اے ڈرائیور. اب ہمارے پاس آپ دیکھیں کراچی, لاہور میں بہت زیادہ اڈاپٹیبلٹی ہے اس چیز کی.
آپ کو بہت سارے انویسٹرز ایسے مل جاتے ہیں جو کریم کے لیے ڈرائیورز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دے وانٹ ٹو انویسٹ منی ان دا کریم کار, اور آپ کو ایز اے ڈرائیور ہائر کر کے وہ دے دیتے ہیں. کریم میں انویسٹر کا آپشن بھی ہے اور اونر کا آپشن بھی ہے جو کہ آپ رن کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اور اگر آپ بالکل اپنا ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے میں فوڈ پانڈا کی ایگزامپل دے رہا تھا, اب Daraz.pk ابھی اس دن میں ان کا ویبینار سن رہا تھا, تو دے ور سیئنگ کہ ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ایسی موجود ہیں کہ اگر آپ کی چھوٹی سی دکان تھی اسٹیشنری کی, یو کین سیل اٹ آن Daraz.pk. جو آپ کا ایکسپینس تھا دکان کی رینٹ کا, دکان کی یوٹیلیٹیز کا, دیٹ کین بی ایڈجسٹڈ تھرو ادر تھنگس. جو بالکل ہی پاورٹی لائن والا طبقہ ہے, شاید اس کے لیے ہمیں چیزیں دوبارہ سے بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی. کنسٹرکشن والے سیکٹرز ہیں, ایس ایم ای سیکٹرز ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان کو اڈاپٹ بھی کرنی پڑیں گی. اور بہت ساری چیزیں لوگ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. جیسے کنسٹرکشن میں آپ دیکھیں, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا, ڈگنگ مشین ہم یوز کرتے تھے. اب آپ کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ پہ جائیں, جو پہلے ڈگنگ ایک ہفتے میں ہوتی تھی وہ ایک دن کے اندر ہو جاتی ہے. وہ مشین آتی ہے اینڈ دیٹ چینجز ایوری تھنگ. تو اڈاپٹیبلٹی وہاں بھی ہے, چیزیں وہاں بھی چینج ہو رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد دوبارہ سے جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو آئی تھنک تھنگز ول گو بیک. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ یو ایس کے نمبرز دیکھیں, آپ کینیڈا کے نمبرز دیکھیں, دیر از اے ہیوج جمپ ان ای آئی, امپلائمنٹ انشورنس جو گورنمنٹ پے کرتی ہے وہاں پہ. تو وہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے دس ہیز ہٹ اس ویری ہارڈ. ایکسپورٹ آرڈرز ہمارے ختم ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ایکسپورٹ انڈسٹری انشاءاللہ پیپل ہیو ٹو ویئر کلوتھس. یہ ساری چیزیں دوبارہ سے شروع ہونی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں شروع نہ ہوں. شاید ڈفرینٹ ماڈل میں شروع ہوں, ہمیں کام ڈفرینٹ طریقے سے کرنا پڑے, ہمیں ٹیکنالوجی زیادہ اڈاپٹ کرنی پڑے, بٹ دیر ول بی تھنگز وچ ول گو بیک ٹو نارمل. اچھا, ایک لاسٹ کلوزنگ سوال جو ہے کہ جیسے یہ جو پیپر کرنسی ہے, پیپر کرنسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا تھریٹ ہے, سب سے زیادہ جن اسی کے اوپر آتے ہیں. اور ابھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی کانسپریسیز بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جی ڈیجیٹل کرنسی لائی جانی چاہیے. ایز فار ایز کنسرن کہ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اگر میں جاؤں, میں جیسے پے پل چل رہا ہے, پے ٹی ایم وغیرہ ہے, اس طرح کا کوئی ماڈل استعمال کر لیا جائے, اس میں تھیفٹ کے چانسز بھی کم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہمارے یہاں اے ٹی ایم بھی آیا تب بھی وہاں پہ تھیفٹ ہو رہا ہے اور بلکہ زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے, کیونکہ پینڈیمک بھی دیکھیں میں فن ٹیک پہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوں. فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں, پاکستان ہیز بین سلو ان اڈاپٹنگ دس ٹیکنالوجی, ناٹ بیکاز آف تھیفٹ. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نے بھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر ایک آرٹیکل لکھا تھا اکاؤنٹنٹ میں, جس میں میں نے لکھا تھا ڈاکیومنٹنگ دا انڈاکیومنٹڈ اکانومی. ہمارے پاس مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس درزی کے پاس میں جاتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پیسے مجھ سے لے لیں کریڈٹ کارڈ پہ, وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹیکس والے آ جائیں گے اگر میں بینک کے تھرو جاؤں گا. تو ہمارے پاس زیادہ ایشو اس کا ہے کہ اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر اس کی ساری ٹرانزیکشن ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی تو اس کا ریونیو سارا کا سارا ڈاکیومنٹ ہو جائے گا, جو کہ تھیفٹ سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ تھیفٹ کی آپ انشورنس بھی کرا سکتے ہو. بزنسز کو اڈاپٹ کرانے کے لیے ہمیں شاید دوسرے ماڈلز لانے پڑیں گے. دیکھیں آپ پیٹرول پمپس پہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری کاسٹ اور ریونیو سارا ریکارڈڈ ہے, آپ کو 90% پیٹرول پمپس پہ کریڈٹ کارڈز ملیں گے. آپ ریسٹورینٹس میں چلے جائیں, آپ میجورٹی آف دا ریسٹورینٹس میں کریڈٹ کارڈز ڈیبٹ کارڈز ملیں گے, کیونکہ انہوں نے سسٹم جو ہے وہ اپنا اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. بٹ جب آپ جاتے ہیں بالکل چھوٹے طبقے کے پاس, چھوٹے کنزیومرز کے پاس, تو پھر آپ کو اس طرح کی سہولیات نہیں ملیں گی. اٹ از ناٹ بیکاز کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ ہے پیسہ لینے سے بینک میں. A lot of them are because of the fear of FBR یا جو ہمارا ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے. جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, میرا خیال ہے پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں, تھریٹ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے یا اسٹیلنگ تھریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ کا سیکیورٹی بہت زیادہ ہے ڈیبٹ کارڈ کی, کریڈٹ کارڈ کی, پے پیل کی. پے پیل تو نہیں ہے پاکستان میں, لیکن ایزی پیسہ لے لیں, ایچ بی ایل کنیکٹ لے لیں. ان سب چیزوں کی اڈاپٹیبلٹی ان چیزوں کی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. A lot of people have started using easy پیسہ. ابھی ایچ بی ایل نے کنیکٹ کے تھرو آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے 6-7 ملین لوگوں کو انہوں نے پچھلے میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر اتنے پیسے دیے ہیں تھرو ایچ بی ایل, جو گورنمنٹ کا احساس پروگرام ہے. دیٹ واز پاسبل کیونکہ ایچ بی ایل کے پاس کنیکٹ کا وہ پلیٹ فارم موجود تھا. تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آنی بھی ہیں, اور دس از دا فیوچر. ہم پیسہ ناٹ بیکاز آف پینڈیمک یا ناٹ بیکاز آف سیکورٹی تھریٹ, میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈاکیومنٹیشن جب ہو جائے گی اکانومی کی تو اٹ ول بی بیٹر کہ ہم ان چیزوں کو وہاں سے کیٹر کر پائیں گے. تھینک یو ویری مچ رؤف فار دس ونڈرفل سیشن. اور وقت کی کمی ہے ہمارے پاس سامعین, ورنہ ہم رؤف سے اور بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سیشن اور کریں گے. کچھ ٹیکنیکی سی رہ گئی ہے, انٹرنل آڈٹ پہ بھی کچھ ڈیٹیل بات کرنی ہے. رؤف نے بھی ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ ایک سیشن اور کریں گے ہمارے ساتھ.
اور جو FinTech میں بھی کچھ سوال جواب رہ گئے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آخر میں بات یہ ضرور کہوں گا کہ پینڈیمک کے بعد کوئی ریسیٹ کا بٹن نہیں دبتا. دنیا ختم نہیں ہونے جا رہی ہے, صرف ہمیں اپنے آپ کو ری اسکل کرنا ہے, نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. پہلے ہم ایز اکاؤنٹنٹ مینول کام کیا کرتے تھے, پھر کمپیوٹر آ گیا, ڈوس بیس انوائرمنٹ آیا, پھر ونڈو بیس انوائرمنٹ آیا, پھر ERPs آ گئے, اور اب سینیریو جو ہے وہ تھوڑا سا اور چینج ہو گیا ہے. کام صرف فاسٹ پیس ہوگا, ایفیشنسی بڑھے گی. جو لوگ اپنے آپ کو ری اسکل کر لیں گے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو وہاں ایک اپرچونیٹی بھی ارائیو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پینڈیمک میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کام ہمارے سائنسدان کرنا چاہ رہے تھے وہ قدرت نے کر دیے ہیں, کہ اوزون کی لیئر ٹھیک ہو گئی ہے, واٹر چینل پیوریفائز ہو گئے ہیں, اور پولوشن سیکٹر کافی کم ہو گیا ہے. اور ہم بھی جو ہے ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کیا خریدنا چاہیے کیا نہیں خریدنا چاہیے. لیکن بہرحال اکانومی چلانی ہے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے, لوگوں کو فزیکل انٹریکشن بھی چاہیے, لوگوں کو ہاسپٹل کی سہولتیں بھی چاہیے, لوگ موویز بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ گھر سے باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں. ان کے وے آؤٹ بھی ہمیں یقینی طور پہ نکالنے ہوں گے, اور آہستہ آہستہ. بہت شکریہ روف, اور تھینکس فار یور پریشیس ٹائم. انشاءاللہ وی ہیو انادر سیشن, اور جیسی آپ سے نکلتی ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تھینک یو جی, بہت شکریہ. السلام علیکم.